السلام علیکم۔ عمر جبریل کی تو شاید آپ جانتے ہوگے۔ جو لوگ افغانستان پر نظر رکھے ہوئے تھے یا ٹویٹر پر جو ایکٹیو تھے وہ عمر جبریل کو ضرور جانتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ ٹویٹر پر بہت ایکٹیو تھا۔ عمر جبریل، جن کا پرانا نام ہیموتی ویکس تھا، آسٹریلیا کے رہنے والے ایک انگلش لیکچرار تھے۔ افغانستان گئے تھے انگلش پڑھانے کے لیے، وہاں کڈنیپ ہوئے، 3.5 سال طالبان کے قید میں رہے، قیدیوں کی ادلا بدلی میں آزاد ہوئے اور قید کے دوران اسلام کے قریب آئے، اسلام سے محبت ہوئی، اسلام قبول کیا۔ کل بدھ کے روز کابل میں ان کا انتقال ہوا۔ افغانستان کی انٹیریئر منسٹری نے ان کی موت پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ اس ویڈیو میں ہم عمر جبریل کے بارے میں مختصراً جانیں گے۔ تیموتھی ویکس آسٹریلیا میں واگا کے علاقے میں پیدا ہوئے، ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ آسٹریلیا میں زراعت کے لیے بہت فیمس ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس نے کرکٹ کی دنیا کو ایک عظیم الشان اسپنر شین وارن نے دیا۔ انگلینڈ کی یونیورسٹی سے انگلش لینگویج میں گریجویٹ ہوئے، پھر پوسٹ گریجویشن کیا۔ تھائی لینڈ اور فلسطین میں انگلش لینگویج پڑھائی۔ 2016 میں ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی جس میں کابل میں ایک امریکن یونیورسٹی میں لیکچرار کی ضرورت تھی۔ اپلائی کیا، سلیکٹ ہو گئے۔ ابھی بقول ان کے کہنے کے مطابق ابھی افغانستان آنے کو 33 دن 30 گھنٹے اور 3 منٹ ہوئے تھے کہ کڈنیپ ہوئے۔ ان کو اور ان کے دوست ٹیچر کو کڈنیپ کیا گیا۔ ان کے کہنے کے مطابق انہیں مسلسل پیدل چلایا گیا۔ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا اس میں کھڑکی تک نہ تھی۔ ان 3.5 سالوں میں انہیں کم از کم 25 بار ان کے مقامات کو تبدیل کیا گیا، ان کی جگہ کو شفٹ کیا گیا۔ امریکن فوج نے انہیں چھڑانے کے لیے فوجی آپریشنز بھی کیے۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ امریکن فوجیں بالکل قریب آ گئی تھی جب وہ افغانستان کے غزنی شہر میں تھے۔ آپریشن کے دوران طالبان کے لڑاکے بھی مارے گئے تو طالبان کے گارڈ نے انہیں مارا، اور طالبان نے انہیں کچھ انسٹرکشن دی اور ان کے سمجھ میں نہیں آئی لینگویج بیریئر کی وجہ سے، تو بھی وہ گارڈ انہیں مارتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2017 میں ایک ویڈیو 2017 میں طالبان نے ایک ویڈیو ریلیز کی تیموتھی ویکس کی، اور بتایا کہ یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور وہ آسٹریلین گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں آزاد کرایا جائے۔ لیکن ایک سال بعد بقول تیموتھی ویکس کے 1 سال بعد ان کے گارڈ کا رویہ بدلا اور وہ ان کے لیے اچھا ہوا۔ پھر انہیں ایک اچھی جگہ رکھا گیا جس میں کھڑکیاں تھی اور وہ پہاڑوں کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے اچھا کھانا دیا جاتا، فریش اور تازہ پھل دیے جاتے جیسے انگور، انار اور دوسرے پھل۔ جس علاقے میں رکھا گیا تھا وہاں کی سینری، وہاں کا موسم ایسا لگتا جیسے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کتابیں مانگی تو مجھے پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا۔ میں دیکھتا تھا طالبان آپس میں پریکٹس کر رہے ہوتے تھے اور میں اپنے آپ کو لکی محسوس کرتا کہ یہ لوگ مجھے کتنا اچھی طریقے سے رکھ رہے ہیں جیل میں۔ 2018 میں مجھے خیال آیا کہ میں اسلام کو قبول کر لوں اور اس کا اعلان کر دوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بھانجے اور بھتیجے تو چرچ میں ایکٹیو ممبر ہے اور میں ایک کرسچینٹی میں مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، اس کا کیسا میسج جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیوں کیا؟ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے طالبان کا یقین و ایمان بہت مضبوط دیکھا، ایسا ایمان جو نہ ہل سکے، جو نہ ٹوٹ سکے، بہت زیادہ طاقتور، مضبوط ایمان کی ایسی چنگاری جو نہ بجھ سکے نہ مدھم ہو سکے۔ ایسا ایمان آپ کو مغربی دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مسلمان ہوئے اور اپنا نام عمر جبریل رکھا۔ 2019 میں قیدیوں کے لین دین میں آزاد ہوئے۔ ان کے بدلے انس حقانی کو جیل سے چھڑایا گیا۔ ان طالبان نے انس حقانی کو لیا۔ انس حقانی جلال الدین حقانی کے بیٹے اور موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چھوٹے بھائی ہے۔ عمر جبریل آزاد ہوئے اور آسٹریلیا چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد بھی ان کا دل افغانستان میں اٹکا ہوا تھا۔ جسم آسٹریلیا میں تھا مگر دل و دماغ افغانستان میں تھا۔ آسٹریلیا میں رہ کر وہ افغانستان کے مہاجرین کے لیے کام کرتے تھے کہ انہیں بنیادی سہولتیں فراہم ہوں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے طریقوں سے بھی وہ افغانستان کے لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے۔ عمر جبریل جنگ کے خلاف تھے۔ وہ طالبان سے بات چیت کرنے کے حامی تھے، اس کے لیے انہوں نے ٹویٹر کا استعمال کیا۔ وہ اکثر ایسی باتیں لکھتے اور کہتے کہ طالبان کے مخالف لوگ انہیں طالبان کا پپیٹ کہتے۔
یعنی طالبان کا پالتو کہتے، اور کہتے کہ عمر جبرائیل کو اسٹاک ہوم سنڈروم کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن عمر جبرائیل کا کہنا ہے کہ میں کئی بڑے ڈاکٹر سے ملا ہوں، اپنا چیک اپ کرایا ہوں، مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ انہوں نے جی جان سے محنت کی کہ طالبان سے بات چیت کی جائے، اور اپنی زندگی کے اس حصے کو اسی کام کے لیے صرف کیا۔ پھر جب دوحہ یعنی قطر میں امریکی اور طالبان کے بیچ بات چیت کا دور شروع ہوا تو ان کو بھی انوائٹ کیا گیا، تو پھر وہ دوحہ میں گئے۔ عمر جبرائیل نے وہاں پر طالبان کے سینئر لیڈروں سے ملاقاتیں کی، جس میں انس حقانی بھی شامل تھے۔ انہوں نے انس حقانی سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے طالبان کی قید میں، انس حقانی کو میرے سے کئی زیادہ تکلیف ہوئی ہے افغانستان کے گورنمنٹ کے ذریعے۔ طالبان نے ان سے معافی مانگی کہ جو تکلیف آپ کو ہماری وجہ سے ہوئی، ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ تو عمر نے کہا کہ اگر میں اس تکلیف سے نہ گزرتا تو مجھے اسلام کیسے ملتا۔ اگست 2021 میں افغانستان امریکی تسلط سے آزاد ہوا اور طالبان نے افغانستان کی قیادت سنبھالی۔ پورے ایک سال بعد عمر جبرائیل پھر افغانستان آئے اور طالبان نے بڑے والہانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ عمر نے تقریباً سبھی طالبان لیڈر سے ملاقاتیں کی، جن کی ویڈیوز اور فوٹوز خوب چرچا میں رہیں۔ جب وہ آئے تو کہا کہ جب میں 2016 میں جب افغانستان آیا تھا تو اس غرض سے آیا تھا کہ میں افغانستان کو سیکھوں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں سیکھوں، جانوں۔ میں اب اس جرنی کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں۔ اسی بیچ ان کو کینسر کی بیماری ڈائگنوز ہوئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے کئی ساری سرجریز بھی کی۔ 2022 سے وہ افغانستان میں مقیم تھے اور کابل کی امریکن یونیورسٹی میں انگلش لینگویج پڑھاتے تھے ایز انگلش لیکچرر۔ وہ کابل کے گلیوں میں گھومتے، اور خاص بات یہ کہ انہوں نے افغانستانیوں کا پوشاک بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا، یعنی وہی کپڑے وہ پہنا کرتے تھے، اسی طرح کا ان کا حلیہ انہوں نے بنایا تھا افغانستانیوں جیسا۔ 8 جنوری 2025 کو بظاہر اسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ 9 جنوری کو انہیں کابل کی عیدگاہ میں دفن کرنے کا اعلان کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔